آپ کسی بھی مسئلے کو دیکھ لیں، بالخصوص جو معاملات کی ابحاث ہیں، ایک ہی مسئلے میں کتنی صورتیں بنتی ہیں، اور ذرا سی تبدیلی ہونے پر حکم شرعی بدل جاتا ہے، فقہاء کے اختلافات ہوتے ہیں، کس مسئلے میں کس صورت پر عمل کرنا ہے، کس مجتہد کے قول پر فتویٰ دینا ہے، اس کا فیصلہ کرنے میں زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ یہی تو فتویٰ ہوتا ہے، یہی تو رسم افتاء ہوتا ہے کہ ایک راجح قول کو، صحیح قول کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن صدر الشریعہ نے تمام تر ابحاث کو، تمام تر پیچیدگیوں کو حل کرتے ہوئے جو خلاصہ کلام کرنا، اس کو مسئلے کی صورت میں بیان کر دیا۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ دینی طلبہ ہیں، آپ ہدایت کا کوئی پیچیدہ مسئلہ جس کی بہت سی صورتیں ہوں، سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں ہو رہا ہے، اور ہم نے عمل کس پر کرنا ہے، فتویٰ کس پر دینا ہے، اس کو وہاں سے پڑھیں، اس کے بعد بہار شریعت کے مطلوبہ باب میں اس مسئلے کو دیکھیں۔ آپ بہار شریعت کہ مصنف کو داد دیے بغیر نہیں رہیں گے، متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے، کہ اتنی لمبی بحث جس کو سمجھنا، جس کو کنکلوڈ کرنا، جس کو مختصر کر کے اس کا ماحصل بیان کرنا مشکل تھا، صدر الشریعہ نے 3-4 لائنوں میں پوری بحث کا خلاصہ لکھ دیا، اور وہ خلاصہ جس پر فتویٰ دینا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اس بات کا التزام و اہتمام کیا ہے، شروع میں لکھا بھی ہے کہ اس کتاب میں صحیح، اصح، راجح اور مفتہ بھی اقوال ہی کو ذکر کیا جائے۔